السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی اقتصادی ترقی عالمی مالیاتی مصروفیات میں اضافہ کر رہی ہے۔ اقتصادی بحالی اور بڑھتی ہوئی صنعتی طلب عالمی اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت مینوفیکچرنگ کا شعبہ سب سے زیادہ بہتری دکھا رہا ہے۔ چین کی اقتصادی ترقی عالمی مالیاتی مصروفیات میں اضافہ کر رہی ہے، جو چین کی مسلسل اقتصادی بحالی اور بڑھتی ہوئی صنعتی طلب پر عالمی اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ سوئس بینکنگ کمپنی UBS کی تحقیق کے مطابق متعدد صنعتوں میں بحالی کے رجحانات مستقبل میں کارپوریٹ پروفٹ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ امریکی ملٹی نیشنل فائنینشیل سروسز کارپوریشن فیڈیلٹی کی تحقیق کے مطابق دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین معیشت کے استحکام کے مقصد سے اپنی قومی پالیسیوں کے مثبت نتائج دیکھ رہی ہے۔ مینوفیکچرنگ کا شعبہ سب سے زیادہ بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ سرمایہ کاری مینجمنٹ فرم نیوبرگر برمن گروپ نے بھی یہ پایا ہے کہ چین کی پیداوار اور طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ترقی کے نئے انجنوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کئی بین الاقوامی مالیاتی خدمات فراہم کرنے والے ادارے جیسے ایلینز، نیوبرگر برمن فنڈ مینجمنٹ اور JP مورگن ایسٹ مینجمنٹ چین میں اپنے کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں۔ چین کی خصوصی ایلچی چیانبو نے CGTN کو انٹرویو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے خطے کی معیشتوں کو ترقی دینے میں مدد کی ہے۔ بحر الکاہل کے جزیرے کے ممالک کے امور کے لیے چین کے خصوصی ایلچی چیانبو نے کہا ہے کہ چین بحر الکاہل کے جزیرے کے ممالک کے ساتھ تبادلے اور تعاون کو وسعت دینے اور خطے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ CGTN کو ایک انٹرویو میں چیان نے کہا کہ بحر الکاہل کے جزیرے کے ممالک کے ساتھ چین کے تعاون کی کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے چین نے خطے کی معیشتوں کو ترقی دینے اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے۔ پیسیفک آئی لینڈ فورم بحر الکاہل کے جزیرے کے خطے میں ایک اہم بین الحکومتی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ چین 1989 کے بعد سے PIF کے ساتھ مکالمے کے شراکت داروں کا پہلا گروپ ہے۔ 30 سال سے زائد عرصے کے دوران چین نے کئی دہائیوں سے PIF کے مذاکراتی اجلاس میں شرکت کے لیے حکومتی وفود بھیجے ہیں اور دونوں فریقوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین نے بحر الکاہل کے جزیرے کے ممالک کے ساتھ ہنگامی رسد، موسمیاتی تبدیلی، غربت میں کمی، زرعی تعاون، قدرتی آفات کی روک تھام اور پولیس کی تربیت پر کثیر الجہتی تعاون کے 7 پلیٹ فارم قائم کیے ہیں، جس سے بحر الکاہل کے جزیرے کے ممالک کو باہمی فائدہ مند تعاون کے ذریعے معیشت کی ترقی اور ذریعہ معاش کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ چین کے ریلوے آپریٹر کی جانب سے تازہ اعداد و شمار جاری کر دی گئی۔ ریلوے نے 1 جولائی سے 25 اگست تک 802 ملین مسافروں کے سفری انتظامات کیے۔ محکمہ ریلوے نے ٹرینوں کی نقل و حمل اور سیلاب کنٹرول سیفٹی کو بھی احتیاط سے مربوط رکھا۔ چین کے ریلوے آپریٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چینی ریلوے نے رواں سال موسم گرما کے سفری رش کے دوران 1 جولائی سے 25 اگست تک تقریباً 802 ملین مسافروں کے سفری انتظامات کیے ہیں۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے مطابق ملک بھر میں ٹرینوں کے سفر میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 6.2% اضافہ ہوا ہے اور یومیہ سفری اوسط 14.33 ملین رہی۔ چین کے ریلوے آپریٹر کے مطابق یہ اعداد و شمار موسم گرما میں خاص طور پر مصروف سفری رش کی نشاندہی کرتے ہیں، جو طالب علموں کی سالانہ تعطیلات، خاندان سے ملاقات اور بڑھتی ہوئی سیاحت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محکمہ ریلوے نے مسافر اور مال بردار ٹرینوں کی نقل و حمل اور سیلاب کنٹرول سیفٹی کو احتیاط سے مربوط رکھا اور مسافروں کے محفوظ اور منظم سفر اور معیشت کے ہموار آپریشن کے لیے قابل اعتماد ضمانت فراہم کی۔ چین میں اندرون ممالک سیاحت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان باؤنڈ سیاحت کی بڑی وجہ نرم ویزا پالیسی اور دیگر حوصلہ افزا اقدامات ہیں۔ سیاحوں کو مستقبل میں بھی ویزا فری مدت میں مزید توسیع کی امید ہے۔ چین میں رواں سال اندرون ملک سیاحت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک کی پھلتی پھولتی ان باؤنڈ سیاحت کی بڑی وجہ نرم ویزا پالیسی اور دیگر حوصلہ افزا اقدامات ہیں، خاص طور پر 144 گھنٹے ویزا فری پالیسی، جو 54 ممالک کے سیاحوں کو چین میں داخل ہونے اور مختصر مدتی سرگرمیوں کے لیے ویزا کے بغیر 144 گھنٹے تک رہنے کی اجازت دیتی ہے۔
پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح جو شنگھائی میں کروز میں سواری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ چین کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں تو آپ کو بالکل مختلف ماحول ملتا ہے۔ جنوبی چین کے گوانگسی چونگ خود اختیار علاقے کی یانگشو کاؤنٹی میں قیام سے لطف اندوز ہونے والے ایک فرانسیسی سیاح کہتے ہیں کہ وہ ویزا فری پالیسی کے بعد دوسری بار چین آئے ہیں اور اس بار ان کا تجربہ یکسر مختلف رہا ہے۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ویزا فری مدت میں مزید توسیع کی جائے گی کیونکہ اتنے بڑے اور خوبصورت ملک کا دورہ کرنے کے لیے 6 دن بہت کم ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف ریزورٹ یانگشو کاؤنٹی میں اس سال جنوری سے جون تک 9,194,000 سیاح آئے ہیں جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 709.69% اضافہ ہے۔ ملک بھر میں سال کے پہلے 7 مہینوں میں 17.25 ملین غیر ملکی سیاح مختلف بندرگاہوں کے ذریعے چین میں داخل ہوئے جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 129.9% کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر 8,46,000 پورٹ ویزے جاری کیے گئے جو سال بسال 182.9% زیادہ ہیں۔ صوبہ شانڈونگ میں روایتی صنعتیں پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ چین میں سبز ترقی کے فروغ کے لیے اکثر مختلف پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ مشرقی چین کے صوبے شانڈونگ میں روایتی صنعتیں پائیدار ترقی کے لیے جدت طرازی پر مبنی ترقی اور ماحول دوست منتقلی کی راہ پر گامزن ہیں۔ چین میں سبز ترقی کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ توانائی کی کھپت اور کاربن کے اخراج والی صنعتوں پر اکثر مختلف پابندیاں عائد کی جاتی ہیں جنہیں 2 اعلیٰ صنعتیں کہا جاتا ہے۔ طاقت والے ایلومینیم مرکب کی مصنوعات کی کاسٹنگ شانڈونگ میں 2 اعلیٰ صنعتوں سے تعلق رکھتی تھیں اور نئے منصوبوں کو شروع کرنے کی ضروریات زیادہ تھیں، لیکن حال ہی میں شانڈونگ نے ایک دستاویز جاری کی جس نے ٹائر اور کاسٹنگ منصوبوں کو 2 بلند صنعتوں کی فہرست سے ہٹا دیا کیونکہ ٹائر اور کاسٹنگ کی صنعتوں کی کل توانائی کی کھپت اس صوبے میں 2 اعلیٰ صنعتوں کی کل توانائی کی کھپت کا 5% سے بھی کم ہے، جس کا توانائی کے تحفظ اور کوئلے میں کمی کی کوششوں پر بہت کم اثر پڑتا ہے۔ شانڈونگ کے صنعتی نظام میں روایتی صنعتوں کا تناسب 70% تک پہنچ گیا تھا۔ متعلقہ پالیسیوں کی رہنمائی میں بہت سے روایتی کاروباری اداروں نے پائیدار ترقی کے لیے اپنی تکنیکی جدت طرازی اور توانائی کی کھپت کے انتظام کی سطح کو مسلسل بہتر بنایا ہے۔ 2023 کے آخر تک ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک منصوبوں جیسے گرین الیکٹرک منصوبوں کو بھرپور طریقے سے ترقی دے کر ڈی یو کی سالانہ قابل تجدید توانائی کی پیداوار 14.569 بلین کلو واٹ تک پہنچ گئی ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں 2.738 بلین کلو واٹ زیادہ ہے۔ اس سال کی پہلی 6 ماہی میں شینڈونگ کی نئی توانائی اور قابل تجدید توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں 20.2% اضافہ ہوا جو کل نصب شدہ صلاحیت کا 46.8% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں مقررہ حجم سے زائد صنعتی اداروں کی اضافی قیمت کی فی یونٹ توانائی کی کھپت میں سال بسال 6.7% کمی واقع ہوئی ہے جو گرین ٹرانزیشن کے واضح رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ صبح زی جیانگ کے ننگبو سٹی میں مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا گیا۔ دورے کا مقصد طلباء کو چینی ثقافت سے روشناس کروانا تھا۔ دورے کے دوران نوجوان طلباء نے سائنسی دریافتوں کو بھی دریافت کیا۔ آل چائنا ویمن فیڈریشن اور چائنا نیشنل چلڈرن سینٹر کے اشتراک سے مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کے ننگبو سٹی میں ایک مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے طلباء کو چینی ثقافت سے روشناس کروانا تھا۔ مطالعاتی دورے کے دوران مین لینڈ اور تائیوان خطے کے طلباء نے مشترکہ طور پر روایتی ثقافت کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے غیر معمولی ثقافتی ورثے کے پیشہ ور افراد کی رہنمائی میں روایتی دستکاریوں جیسے گھاس کی بنائی اور موتیوں کے کام کا تجربہ کیا۔ مطالعاتی دورے کے دوران مین لینڈ اور تائیوان خطے دونوں کے نوجوان طلباء نے سائنسی دریافتوں کو بھی دریافت کیا، مختلف مقامات کا دورہ کیا اور باہمی تفہیم اور دوستی کو بڑھانے کی کوشش میں قومی ترقی کی بدولت تبدیلیوں کے بارے میں جانا۔ بلیک میتھ ووکونگ نامی گیم نے گیمنگ کی دنیا میں طوفان برپا کر دیا۔ نئی گیم سے متعلقہ ثقافتی صنعتوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ ویڈیو گیم نے صرف 1 ماہ میں ریکارڈ 1.2 ملین پری آرڈر جمع کیے ہیں۔ چین میں پہلے مقامی ٹرپل اے ویڈیو گیم کے طور پر بلیک میتھ ووکونگ نے گیمنگ کی دنیا میں طوفان برپا کر دیا ہے جس سے متعلقہ ثقافتی صنعتوں میں تیزی آئی ہے جس میں ثقافتی سیاحت بھی شامل ہے اور شائقین کھیل میں شامل تاریخی اور ثقافتی مقامات کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ گیم جس نے صرف ایک ماہ میں ریکارڈ 1.2 ملین پری آرڈر جمع کیے سن ووکونگ پر مبنی ہے۔ یہ چین کے 4 عظیم کلاسیکی ناولوں میں سے ایک ہے جو سالوں سے ٹی وی سیریز، فلموں اور کھیلوں میں نظر آتا ہے۔ ایک حقیقی عالمی معیار کا گیم تیار کرنے کے لیے کمپنی نے چین بھر میں تاریخی اور ثقافتی مقامات سے فوٹیج حاصل کرنے میں کئی سال لگائے۔ اس گیم میں چین کے 36 مقامات شامل ہیں۔ قدیم عمارتوں اور مجسموں کے ڈیجیٹل ماڈلز کو انریل انجن 5 میں اپلوڈ کرنے کے لیے اسکیننگ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے، جس کی بدولت حقیقی تجربے کا احساس ہوتا ہے۔ اس سنسنی خیز کھیل میں دکھائے گئے چینی عناصر عالمی گیمرز کو دلکشی اور تخیل سے بھری افسانوی دنیا سے متعارف کرا رہے ہیں۔ عظیم الشان پہاڑوں اور شاندار دریاؤں سے لے کر اس کھیل میں چینی اوپیرا کی دھن کے ساتھ مندروں کی سیر تک بین الاقوامی شائقین روایتی چینی ثقافت کو تلاش کرنا شروع کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں عالمی روبوٹ کانفرنس میں 60 سے زائد نئی مصنوعات کی رونمائی ہوئی۔ عالمی کمپنیوں نے 5 روز کے دوران 600 سے زائد سٹینڈ آؤٹ نمائشیں پیش کی۔ بیجنگ میں عالمی روبوٹ کانفرنس 2024 میں عالمی مینوفیکچررز کی 60 سے زائد نئی مصنوعات کی رونمائی ہوئی اور کئی بڑی عالمی کمپنیوں سمیت 169 عالمی کمپنیوں نے 4 روزہ ایونٹ کے دوران 600 سے زائد سٹینڈ آؤٹ نمائشیں پیش کیں۔ کانفرنس میں صنعت کے سینکڑوں پیشہ ور افراد بھی جمع ہوئے ہیں اور تیزی سے ترقی کرنے والی روبوٹکس صنعت میں جدید ترین کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2024 تک چین کے پاس روبوٹکس سے متعلق 1,90,000 سے زائد درست پیٹنٹ ہیں، جو کل عالمی تعداد کا تقریباً 2/3 ہے۔ روایتی چینی ادویات کے اجزاء سے بنے مشروبات کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ کھانے اور مشروبات میں TCM کو شامل کرنا چین میں نیا رجحان نہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صحت کے فوائد کے لیے اس مصنوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ روایتی چینی ادویات کے اجزاء سے بنے مشروبات نے بیجنگ جیسے شہروں میں بھی مقبولیت حاصل کر لی ہے، جو صحت کا خیال رکھنے والے افراد کی خواہش سے مطابقت رکھتے ہیں۔ روایتی چینی ادویات یعنی TCM پینے کا تجربہ شاید ہر چینی کو ہے، جو اکثر اپنے انتہائی تلخ ذائقے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ بیجنگ میں صدیوں پرانی TCM کمپنی کی چائے اور مٹھائی کی دکان ٹی آف سیزنز اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف ہے کہ صارفین اس کے کھانے اور مشروبات کو آزمانے کے بعد اپنے چہروں کو نہ بگاڑیں۔ چائے کے علاوہ اسٹور آئس کریم، ڈیزرٹس اور پیک شدہ ٹی بیگز بھی مصنوعات میں شامل ہیں۔ روزانہ کے کھانے اور مشروبات میں TCM کو شامل کرنا چین میں نیا رجحان نہیں ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ وہ ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی صحت کے فوائد کے لیے ان مصنوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نے ہانگ کانگ گیریزن میں اپنی 27ویں باری مکمل کر لی۔ یہ اقدام چین کے قانون کے مطابق ایک معمول کی سالانہ روٹیشن ہے۔ اہلکار سرحدی چوکی سے گزر کر ہانگ کانگ میں داخل ہوئے۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ہانگ کانگ گیریزن نے 1997 میں ہانگ کانگ میں چھاؤنی قائم کرنے کے بعد سے گزشتہ ہفتے اپنی 27ویں باری مکمل کی ہے۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کی جانب سے منظور کردہ یہ اقدام ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی چھاؤنی سے متعلق عوامی جمہوریہ چین کے قانون کے مطابق ایک معمول کی سالانہ روٹیشن ہے۔ نئے اہلکار جنوبی چین کے شینزن شہر میں ہانگ کانگ پورٹ کی سرحدی چوکی سے گزرے اور لوک ماچاؤ کے راستے ہانگ کانگ میں داخل ہوئے۔ گیریجن کے بیرکوں میں پہنچنے کے بعد ان کی حوالگی کی تقریب منعقد ہوئی۔ گیریجن کے ایک افسر کے مطابق وہ دفاعی فرائض کی ادائیگی کے لیے اعتماد اور صلاحیت رکھتے ہیں اور قومی سلامتی کے تحفظ، ہانگ کانگ کی طویل مدتی خوشحالی اور استحکام کو یقینی بنانے اور ہانگ کانگ میں طویل مدت کے لیے ایک ملک دو نظاموں کے مضبوط نفاذ کو آگے بڑھانے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں گے۔ منگولیا کے خود اختیار علاقے زیلنگول لیگ میں منگول ہارس سپر لیگ کا آغاز ہوا۔ لیگ میں سینکڑوں منگول گھوڑوں نے متعدد ریسوں میں حصہ لیا۔ شمالی چین کے اندرونی منگولیا کے خود اختیار علاقے زیلنگول لیگ میں گزشتہ ہفتے منگول ہارس سپر لیگ کا آغاز ہوا، جس میں 240 سے زائد حریفوں اور سینکڑوں منگول گھوڑوں نے متعدد ریسوں میں حصہ لیا۔ 2 روزہ ایونٹ میں 5 مقابلے شامل تھے، جن میں برداشت کی دوڑ، ریلے ریس، تیر اندازی کا مقابلہ، ہاڈا پک اپ ریس اور روایتی گھوڑوں کی دوڑ شامل تھی۔ چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے پروگرام کا 2012 میں آغاز ہوا۔ پروگرام کے آغاز سے اس نے بین العلاقائی ملازمتوں کے کئی مواقع پیدا کیے۔
جنوب مغربی چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے ایک وسیع پروگرام نے 2012 میں اپنے آغاز کے بعد سے 17 صوبوں اور میونسپلٹیز، 78 مرکزی اداروں اور 27 اہم کاروباری اداروں کی مشترکہ کوششوں نے بین الاقوامی ملازمتوں کے کئی مواقع پیدا کیے ہیں۔ شیزانگ کے دارالحکومت لہاسا میں لنجو کاؤنٹی کی طرف سے منعقدہ ایک ویڈیو کانفرنس میں اس اقدام کی کامیابی پر روشنی ڈالی گئی۔ کال کے ایک جانب مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے سوژو شہر میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے کالج گریجویٹس موجود تھے، جبکہ دوسری طرف تبتی گریجویٹس تھے جو پہلے ہی سفر کر چکے تھے اور اپنی کہانیاں اور تجربات شیئر کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں کمپنیاں نہ صرف عہدے فراہم کرتی ہیں بلکہ ضروری ملازمت کی مہارت کی تربیت بھی دیتی ہیں۔ 19 اگست کو لنجو کاؤنٹی نے سوژو کے ووچیانگ ڈسٹرکٹ اور ہائی ٹیک زون کے ساتھ ملازمت کے تعاون کے معاہدے پر دستخط کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ 21 مزید لنجو گریجویٹس جلد ہی سوژو میں ملازمت کرنے والے 42 گریجویٹس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کامیابی صرف سوژو تک محدود نہیں، کیونکہ ہوبے، انہوئے اور چونگکھنگ جیسے علاقے بھی اس کوشش میں شامل ہو گئے ہیں، جس سے 35 روزگار کے مراکز قائم ہو گئے ہیں جو تبتی گریجویٹس کو ان کے آبائی علاقے سے باہر ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مواقع ان علاقوں کے رہنے والوں کو اپنے پہاڑوں سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن مقامی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر بھی نئے سرے سے توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ رنگ بنگ کاؤنٹی شیکتاسے سٹی میں 1200 سال قدیم فن یاڈے فائن اونی کپڑے کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ سہولیات اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے متاثر ہونے والی یہ صنعت اب شمال مشرقی چین کے ہیلونگجیانگ صوبے کی مدد سے پھل پھول رہی ہے۔ 2021 کے بعد سے صوبے نے کاؤنٹی میں 12,000 مربع میٹر صنعتی پارک کی تعمیر کے لیے 29 ملین یوان کی سرمایہ کاری کی ہے۔ جدید ترین پیداواری آلات سے لیس یہ پارک اب یڈی فائن اونی مصنوعات تیار کرتا ہے، جس سے 480 مقامی افراد کو ملازمتیں فراہم ہوتی ہیں اور سالانہ پیداوار کی قیمت 20 ملین یوان سے زیادہ ہے۔ یہاں کی مصنوعات گانسو، چنگھائی اور سیچوان صوبوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف گونگ کاؤنٹی شاننان سٹی میں سطح مرتفع فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریل پارک، جسے وسطی چین کے صوبہ ہینان کے چانگشا سٹی کی حمایت حاصل ہے، اپریل 2023 میں مکمل ہوا۔ توقع ہے کہ اس پارک سے اس سال پیداوار میں 300 ملین یوان یعنی تقریباً 42 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ پیرس پیرالمپکس کا باضابطہ افتتاح ہو گیا، جس میں چینی مردوں کی نابینا فٹ بال ٹیم تمغہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کھیل میں گول کیپر کے علاوہ تمام کھلاڑیوں کی آنکھیں ماسک سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ پیرس پیرا اولمپکس 2024 کا باضابطہ افتتاح 28 اگست سے ہو گیا ہے، جس میں ایک پرعزم چینی مردوں کی نابینا فٹ بال ٹیم تمغہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نابینا فٹ بال میں گیند ایک آواز پیدا کرتی ہے۔ ایک ٹیم میں 4 کھلاڑی اور ایک گول کیپر شامل ہوتا ہے۔ گول کیپر کے علاوہ تمام کھلاڑیوں کی آنکھیں ماسک سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ سائیڈ لائنز پر موجود کوچز اور گائیڈز کھلاڑیوں کو پاس دینے اور شوٹ کرنے کی ہدایات دیتے ہیں۔ 2006 میں قائم چینی بلائنڈ فٹ بال ٹیم نے بیجنگ 2008 پیرا اولمپک کھیلوں میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ پیرس پیرا اولمپک گیمز میں یہ فٹ بال ٹیم 10 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں ملک بھر سے 2 گول کیپر بھی شامل ہیں۔ یہ سب کھلاڑی شوقیہ ہیں جن کی اپنی نوکریاں ہیں، اور یہ صرف اسی وقت ساتھ ہوتے ہیں جب بڑے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں 1989 میں پیدا ہونے والے یو یوتن چین کے پہلے نابینا فٹ بال کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، اور بیجنگ، ریو اور ٹوکیو میں 3 پیرا اولمپک گیمز میں حصہ لے چکے ہیں۔ پیرا اولمپکس کھیلوں میں اپنی چوتھی شرکت کے دوران ان کا سب سے یادگار لمحہ بیجنگ پیرا اولمپکس کھیلوں میں قومی ٹیم کے کھلاڑی کی حیثیت سے ان کا ڈیبیو ہے، اور اس بار وہ جیت کے ساتھ مزید یادیں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین کا فلپائنی بحری جہازوں کی دراندازی کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے شین بین ریف چین کے نانشا جزائر کا حصہ ہے۔ فلپائن کے اقدام سے بحیرہ جنوبی چین میں امن استحکام کو نقصان پہنچا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے چین کے شین بن ریف کے قریب پانیوں میں فلپائنی بحری جہازوں کی دراندازی کے حوالے سے اس بات پر زور دیا ہے کہ شین بن ریف چین کے نانشا جزائر کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے فلپائنی کوسٹ گارڈ سمیت دیگر سرکاری جہازوں نے شین بن ریف کے قریب پانیوں میں زبردستی داخل ہو کر وہاں موجود فلپائنی کوسٹ گارڈ کے اس جہاز کو سامان فراہم کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہاں فلپائن کی طویل موجودگی قائم کی جائے۔
ترجمان نے کہا کہ فلپائن کا یہ اقدام چین کی خود مختاری اور بحیرہ جنوبی چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیہ کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس سے بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین فلپائن پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں کو بند کر کے متعلقہ جہازوں کو فوری طور پر واپس بلائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین اپنی علاقائی خود مختاری اور بحری حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے قانون کے مطابق ٹھوس اور مضبوط اقدامات جاری رکھے گا اور بحیرہ جنوبی چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے کی سنجیدگی کو برقرار رکھے گا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ صبح ہوبے میں خاموش دکان نہ صرف اپنے کھانوں بلکہ مالکان کے باعث بھی شہرت رکھتی ہے۔ اس دکان کے مالکان مختلف جسمانی معذوریوں کا شکار نوجوان ہیں۔ یہ دکان مقامی شہریوں اور ارد گرد کے شہروں میں بھی مقبول ہے۔ وسطی چین کے صوبہ ہوبے میں سٹیم بن فروخت کرنے والی یہ خاموش دکان نہ صرف اپنے ذائقے دار کھانوں بلکہ اپنے مالکان کے باعث بھی انتہائی شہرت رکھتی ہے، کیونکہ دکان کے مالکان مختلف جسمانی معذوریوں کا شکار نوجوان ہیں۔ زیچانگ شہر میں واقع یہ دکان مقامی شہریوں اور یہاں تک کہ پڑوسی شہروں کے لوگوں میں بھی مقبول ہے۔ یہاں آنے والے اکثر گاہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کئی مرتبہ آ چکے ہیں کیونکہ یہاں سٹیم بن مزیدار ہیں۔ یہ سٹیم بن خاص افراد تیار کرتے ہیں اور وہ اپنے کام پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس دکان کو چلانے والے تمام نوجوان قوت سماعت، قوت گویائی یا پھر کسی ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ ان کے استاد اور مقامی اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے نائب صدر چاؤ ین چنگ کا شکریہ کہ جن کی بدولت نوجوانوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور عام لوگوں کی طرح معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 10 سال پہلے چاؤ نے اپنے اسکول گریجویٹس کے روزگار کے بارے میں کیے گئے ایک سروے میں پایا تھا کہ 50 سال سے زائد عمر کے طالب علموں میں سے 10 سے بھی کم خود کو سہارا دے سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ان کے خاطر کچھ کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ چاؤ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے وہ ایک بچے کے گھر گئے۔ ماں نے 1 کپ پانی مجھے دیا اور پھر کچھ نہیں کہا، لیکن بس میرے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس نے مجھے امید کی نگاہ سے دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس کے بچے کو کچھ تبدیلیاں لانے میں مدد کریں گے۔ 2018 میں جب ان کے اسکول میں پیشہ ورانہ تعلیم کے کورسز شامل کیے گئے تو چاؤ نے مارکیٹ ریسرچ کی روشنی میں سٹیم بن بنانے کے کاروبار پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی۔ چاؤ کے خیال میں یہ مشقت طلب کام ہے کیونکہ نوجوانوں کو روزانہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور طویل عرصے تک یہی معمول رہتا ہے۔ عام نوجوان شاید ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور بہت سارے حریف نہیں ہوں گے۔ ان کی رہنمائی اور ان کے طالب علموں کی مسلسل مشق کے ساتھ اگلے سال مئی میں دکان کھولی گئی۔ اسکول کے اساتذہ نے چھٹیوں کے دوران رضاکارانہ طور پر مدد کی پیشکش کی اور اسکول میں بچوں کے بہت سے والدین بھی یہ خبر سننے کے بعد مدد کے لیے آئے۔ ریستوران کھلنے کے بعد پہلے 2 دنوں میں اتنے گاہک نہیں تھے، جبکہ تیسرے دن کے بعد مزید لوگ آنا شروع ہو گئے۔ بعد میں احساس ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ارد گرد کے کچھ پرجوش دوستوں نے اپنے دوستوں کے حلقوں میں ریستوران کو فروغ دیا۔ وبائی صورتحال کے باعث اگلے سال دکان بند کر دی گئی اور کچھ ریستوران چاؤ کے معذور طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت دینے کے لیے تیار پائے گئے۔ اس دوران ان معذور طالب علموں کے لیے ایک ساتھ کاروبار شروع کرنے میں مدد کا خیال آیا اور پھر خود ایک کمپنی قائم کی گئی۔ چاؤ نے ان کے کاروبار کو جاری رکھنے اور زیادہ باوقار زندگی گزارنے میں بھرپور مدد کی۔ موجودہ دکان 2022 میں کھولی گئی، جہاں یہ نوجوان اپنی زندگی کی قدر و قیمت تلاش کرتے ہیں۔ دکان کے عملے کے ایک رکن کے والد بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ اب دوسروں کو اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرتا ہے۔ ایک والد کی حیثیت سے وہ اپنے بچے کو معاشرے میں ضم ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں معذور کسان اور کاروباری افراد بن شاپ پر سپلائی اور مارکیٹنگ چین میں شامل رہے ہیں، جس سے 20 سے زائد معذور کاروباری افراد اور معذور افراد کے 300 سے زائد خاندانوں کو اپنی آمدنی بڑھانے میں مدد مل رہی ہے۔ اگرچہ یہ افراد معذوری سے نہیں بچ سکے، لیکن وہ اپنے پیشے پر مستقل مزاجی سے قائم ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں۔ کام جاری رکھنے کے لیے یہ ایک قیمتی جذبہ ہے۔
اسلام آباد میں ہائی چائنا ہائی پاکستان تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کا مقصد نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دینا تھا۔ تقریب میں شرکاء نے چین کی ترقی اور پاکستان کے ساتھ اس کی دوستی پر بھی روشنی ڈالی۔ دوستی، مسکراہٹ اور ثقافتی تبادلے کی اہمیت سے روشناس کرواتی ہائی چائنا ہائی پاکستان تقریب کا انعقاد اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دلانا تھا کہ ڈیجیٹل دور میں کس طرح اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ خود مختار ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ کی پاکستان میں ڈائریکٹر تبسم نے کہا کہ پاکستان اور چین کی رفاقت دلوں میں اس انداز سے گھر کرے گی کہ ہر جانب اس دوستی کی گونج سنائی دے گی۔ اس تقریب میں چین با دوستی کا بیج تو سب کے دلوں میں بویا جائے گا اور ایک دن یہ بیج دوستی کا ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اور پاکستان میں چین کے سفارت خانے کے پولیٹیکل کاؤنسلر کا کہنا تھا کہ چین ترقی کے ہر میدان میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان اور چینی عوام کا ثقافت میں تبادلہ پاک چین دوستی کی بنیاد ہے۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک بنے گا اور چین پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تقریب میں جہاں پاکستان اور چین کی رفاقت، ثقافتی مماثلت اور دونوں ممالک کی ترقی کے سفر کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا، وہیں ان دوستی کے دھاگوں کو مزید مضبوط کرنے میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ آج کا ایونٹ جو تھا دیٹ واز ریئلی گڈ، بہت انفارمیٹیو تھا، بہت سی انفارمیشن ملی کہ بھی پاکستان اور چائنا کے بیچ میں کس طرح کی ہم لوگوں کے ریلیشنز ہیں۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی جگہ پہ جائیں، اچھی جگہ سے چیزیں سیکھیں، تو جب مجھے اپرچونٹی ملی آئی ول ریئلی چوز چائنا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمین برائے سرمایہ کاری بورڈ خیبر پختونخوا اور معروف تجزیہ کار حسان داؤد بٹ نے کہا کہ پاکستانی عوام کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کر کے دوست ملک چین ہماری فکروں کو راحتوں میں ڈھالتا ہے، جس کی بدولت ہمارے نوجوان روشن مستقبل کی بلند پرواز کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ چائنا کے اندر 12 گھنٹے کے 1500 انجینئرز ایک ریلوے اسٹیشن بناتے ہیں۔ اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اینڈ دس از واٹ ہائی چائنا اینڈ ہائی پاکستان ریفلیکٹس۔ سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی پاک چین دوستی کی مثال تقریب میں پاکستانی طلباء نے چینی مارشل آرٹس پیش کر کے دی۔ تقریب کے دیگر مہمان مقررین کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی در حقیقت محنت، لگن اور حوصلے کی مثال ہے اور پاکستانی عوام اس ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ You need to train your people, you need to train your youth، جو کہ پاکستان اور چائنا دونوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یوتھ بہت انرجیٹک ہے اور بہت اچھے سے کام کر رہی ہے۔ وہی ٹیکنالوجی جو چائنا سے آ رہی ہے وہ یوز کر رہے ہیں، وہ چائنیز کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ رینیوبل انرجی کے اندر دیکھا جائے تو انہوں نے بیٹری کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ BYD ابھی ایک کار لانچ ہو رہی ہے یہاں پہ جو ایک الیکٹرک وہیکل ہے، وہ ہمارے یہاں پہ رینیوبل انرجی کو استعمال کر کے اور فاسل فیولز کی برننگ کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ تو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی کچھ کمپنیز ہیں جو کہ وہاں امریکہ کی جو غلبہ رکھنی تھیں الیکٹرک وہیکلز کے اندر، ان کو بھی ٹکر دے کے ان کو بیٹ کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ دے آر دا بگیسٹ گروئنگ آئی سپوز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ country in the world right now, so there's a lot happening. میں تو ایک چھوٹا سا content creator ہوں تو خالی اپنی چھوٹے موٹے ٹولز ہیں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، but I'm sure there's a lot more happening. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب کا انعقاد پاکستانی عوام کی ہمسایہ ملک چین سے شناسائی میں خاصا مددگار ہے اور ثقافتی تبادلے کے لیے خوش آئند ہے۔
सऊदी के 22 साल के ग्रेजुएट और मौसम की फोटोग्राफी करने वाले ब्लॉगर हैं। उन्होंने 5 सालों में 200 से ज़ायद तूफ़ानों का ताक़ुब किया। वो तूफ़ानों के ताक़ुब में 60,000 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र भी कर चुके हैं। तवक्को है कि दरियाई यांगसी के जनूबी इलाके, जनूबी चीन और यूनान इस हफ्ते सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके होंगे और तेज हवा का भी इम्कान होगा। मेरे लिए हवा का पीछा करना एक ड्रामे का पीछा करने जैसा है। आप कभी नहीं जान पाते कि अगले लम्हे क्या होगा। मेरा नाम सूदी खां है और मेरी उम्र 22 साल है। एक ग्रेजुएट तालिब इल्म हूँ और मौसम की फोटोग्राफी करने वाला ब्लॉगर। खास तौर पर तूफान की फोटोग्राफी करता हूँ। गुज़िश्ता 5 सालों में मैंने 200 से ज्यादा तूफानों का ताक़ुब किया है और इसके लिए मजमूई तौर पर 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया है। लगता है आज हांगचू में कोई मसला नहीं होगा। बाहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री से ज्यादा है। यकीनी तौर पर बड़ी चीज सामने आने वाली है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कैक्टस है हवा का पीछा करने वाला मेरा पुराना साथी, और इस बार हमारा मिशन है सुपर सेल स्टॉर्म को पकड़ना। चलो चलो जल्दी करो। हम साल 2000 के बाद पैदा हुए। हमें चीन में हवा का पीछा करने वालों का सबसे पहला ग्रुप कहा जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हैं हम और हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं। ज्यादातर तालिबे इल्म है और फारिग वक्त में हवा का ताक़ुब करते हैं और इस शौक का खर्चा भी खुद उठाते हैं। हवा के ताक़ुब का लफ्ज़ बैरून मुल्क से निकला है, लेकिन हम चाहते हैं कि चीन के अपने विंड चेजर्स हों। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हवा का ताक़ुब करना क्यों पसंद करता हूँ। ये शौक 2012 में शुरू हुआ। जब तूफान आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आगे बढ़ रहा होता है तो हवा की ताकत पे ज्यादा नुमाया कमी नहीं होती। 16 अगस्त एक जिंदगी बदलने वाला दिन था। उस वक्त मैं अपने वालिदैन के साथ चंगदू से हांगचू मुंतकिल हुआ और जिंदगी में पहली बार मैंने एक बड़ा तूफान देखा। इससे पहले मुझे गरज बरस से बहुत डर लगता था, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत बहादुरी दिखाई और अपने वालिदैन के कैमरे से बहुत ज्यादा तस्वीरें खींची। मुझे लगता है कि उसी दिन से मुझे तूफान और फोटोग्राफी से मोहब्बत हुई। ये एक मौसमी स्टेशन है जो मैंने बनाया है। हम जब हवा का ताक़ुब कर रहे होते हैं तो ये हमारी साइट के दर्जा हरारत, नमी और फिजाई दबाव की पैमाइश कर सकता है। इसके अलावा ये तूफान को भी बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करता है। हम सुपर सेल स्टॉर्म के निशानात की तलाश में आगे बढ़ते रहे, लेकिन मौसम गैर मुतवक्किल था। ये बहुत तकलीफ दे सालाबारी है। चलो गाड़ी के अंदर, चलो चलो जल्दी जल्दी। मुझे लगता है कि हर तूफान का अपना मिजाज होता है। मैं जब भी हवा का ताक़ुब करता हूँ तो 100% कामयाब नहीं होता। मुझे लगता है मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ। अंदाजा लगाता हूँ कि थोड़ी देर के बाद कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, या फिर तूफान मुझे हैरान भी कर सकता है कि ताक़ुब छोड़ देना है या जारी रखना है। ये हवा का पीछा करने वाले के फैसले और महारत को जांचने का वक्त भी है, जिसका इन्हिसार इल्म और तजर्बे के मुसलसल हासिल होने पर है। सिर्फ इसी तरह कदम ब कदम हकीकी तूफान देख सकते हैं। इस दफा मैंने 4 तजुर्बेकार विंड चेजर्स को मदऊ किया और मेरा काम सबसे मुश्किल था, यानी तूफान के मरकज में शूट करना। तूफान की सबसे चौंका देने वाली तस्वीर शूट करने के लिए तूफान के मरकज के बिल्कुल करीब आने पर कोई भी मौका जाया नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम सुबह 3 या 4 बजे उठे और 10 घंटे से ज्यादा तक तूफान का ताक़ुब करते रहे। आखिरकार तीसरे दिन जब हमारे पैमाइशी आलात ने एक बेमिसाल हवा के कुतुब की पैमाइश की तो आसमान अचानक रोशन होना शुरू हो गया और हमारे आलात में हवा का दबाव सबसे कम हद तक आ गया, जिसका मतलब था कि हम आखिरकार तूफान के ऐन मरकज में दाखिल हो गए। ये मेरा पहला मौका था जब मैं आई ऑफ द टाइफॉन में आया था, और जब मैं इंतहाई पुरजोश कैफियत में शूटिंग के लिए तैयार था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत फैलावा है। तूफान की तबाही के सामने हम और क्या कर सकते हैं। आतिशबाजी नाम के इस तूफान के ताक़ुब के दौरान ही मैंने इस यादगार को पहली बार देखा था। 1 अगस्त का तूफान अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद से अब तक का सबसे बड़ा तूफान है, जिसमें 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 1 अगस्त 1956 को आने वाला तूफान एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसे अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद से आज तक कोई नहीं भूला। मेरा अंदाजा है कि आंधी लेवल 9 से ऊपर चल रही है। ये दोबारा आ रही है, ये दोबारा आ रही है। इसे पकड़ो, मैं इसे पकड़ रहा हूँ, आप जल्दी से शूट करें, पकड़ो इसे। हमारे मौसमियाती स्टेशन ने भी इस तूफान से होने वाले मौसमी अनासर में तब्दीलियां रिकॉर्ड की। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 सेंटीग्रेड तक गिर गया और हवा के दबाव में तेजी से उतार चढ़ाव हुआ। अगरचा हम बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजर चुके हैं, लेकिन अपनी साबित कदमी के साथ हमने आखिरकार सुपर सेल को पकड़ लिया, जिसके हम तवील अरसे से मुंतजिर हैं। ये वो वक्त है जब हम विंड चेजर सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस लम्हे आप और तूफान हरीफ से दोस्त में बदल जाते हैं। आप एक दूसरे को देखकर ही समझ जाते हैं, अल्फाजों की जरूरत नहीं रहती। हमने मुतालिका मवाद को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू किया, जो हमने शूटिंग के दौरान जमा किया था। ये मौसमियाती के शौकीन अफराद, जमात और मौसमियाती इदारों के लिए मुफ्त है। मैं सर्विस एसोसिएशन के चंद इनफरादी मेंबरों में से एक होने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। क्या हाल है शोल साहब, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। ऐसा ही है जी। काम लाए हो? ये देखिए, मुख्तलिफ है काफी। जी हाँ, ये नया काम है। सऊदी कहने हमें मौसमियाती खिदमात के ज़मन में काबिल कदर और अमल दरामद का हकीकी मवाद फराहम किया है, जिसके हुसूल में खतरात और मुश्किलात से घबराए नहीं। हम बतौर विंड चेजर इनके हवा के ताक़ुब के जज्बे की तारीफ करते हैं। मैंने हवा के ताक़ुब करने के अपने तजर्बे को अपनी पहली दस्तावेजी फिल्म अंडर द स्टॉर्म में शामिल किया,
जैसे जैसे दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है वैसे ही मौसम भी शदीद होता जा रहा है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 10 लाख इंतबाही इत्तलात जारी की गई हैं। आवाम को भी ज्यादा बसरी मौसमियाती मालूमात की जरूरत है और इसलिए मैं तूफान का ताक़ुब करता रहूंगा। जब तक जिंदगी है हवा का ताक़ुब करता रहूंगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। जियांगनान का इलाका खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। बारिश के मौसम में इस खूबसूरत इलाके की सैर एक बेहतरीन तजुर्बा है। बाज़ सियाह तो ख़ास तौर पर बारिश के वक्त ही इस इलाके का रुख करते हैं। जियांगनान चीन के जुनूबी इलाके चीनी जमारियात में हमेशा एक मुनफरिद दिलकशी रखते हैं। आज हम धुंधली बारिश में हकीकी जियांगनान की फितरी खूबसूरती से महजूज होने के लिए जुनूबी चीन के शहर वुशी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और इस वक्त मैं सूबाई जियांगसू के शहर वुशी में मौजूद हूँ और यहाँ एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसका नाम है युनथोजू। इसकी खूबसूरती कैसी है तो मेरे साथ देखते हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम युन था। कदीम जमाने में एक दिन आसमान से एक पत्थर थाईहू झील के किनारे पर गिरा, जिसकी शक्ल युन के सर से मिलती जुलती थी। इसीलिए इस जगह का नाम युनथोजू रखा गया। खूबसूरत मनाज़िर और रोमांवी अफसाना असरार की एक मजीद बरत का इजाफा करते हैं। बारिश होने के वक्त चीन के जुनूबी शहर में सैर करना एक बहुत अच्छा पुरसुकून तजुर्बा है और बहुत से ज़्यादा सयाह तो खास तौर पे बारिश होने के वक्त चीन के जुनूबी शहर में आते हैं। दोस्तों आप देखें यहाँ के लोटस कितने खूबसूरत है और क्या आपको पता है कि यहाँ के लोटस स्पेस में भी गई है? तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? जियांगनान के बारे में क्या मुनफरिद है, ये चीन के दूसरे शहरों से कैसे मुख्तलिफ है, हमें इसको मजीद दरियाफ्त करने की जरूरत है। वुशी नरमी और पानी से भरपूर है। ये थाईहू लेक है, चीन के तीसरे बड़े फ्रेश वाटर लेक है और अब देखें ये कितना खूबसूरत है। थोड़ी देर हम जहाज के जरिए इस पर सैर करेंगे। खूबसूरत जियांगनान में पानी नागुज़िर है। पानी भी याददाश्त रखता है। पानी तवील तारीख को याद रखता है और खूबसूरत मनाज़िर और खुशहाली को याद रखता है। जियांगनान की खूबसूरती और इस आबी इलाके से जन्म लेने वाली सकाफती कशिश इंसान दोस्त माहौल से अलग नहीं है। उसी में न सिर्फ दिन का व्यू बहुत खूबसूरत है बल्कि रात को भी अनोखी खुसूसियत है। तो हम रात को मिलेंगे। अगर आप वुशी आते हैं तो ज़रूर इस स्ट्रीट नानचांगजे स्ट्रीट आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कितना खूबसूरत है और यहाँ तो जुनूबी चीन की रवायती खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ रात की ज़िंदगी बहुत रंग बिरंगी है और ये एक म्यूज़िक स्ट्रीट है। यहाँ कभी कभार म्यूज़िक शो होती है और कॉन्सर्ट भी होती है और यहाँ तक कि हर दुकान में बहुत सुरीली म्यूज़िक सुनाई देती है। तो मेरे साथ देखते हैं। ये बेजिंग हांगझो ग्रेट नहर है जो दुनिया में सबसे लंबी और कदीम तरीन नहर है और आज तक इसकी तारीख 2500 साल हो गई है और कदीम ज़माने में ये नहर बहुत अहम किरदार अदा करता था। जहाज़ पर नहर की खूबसूरती को देखना कैसा लगा? आइए मेरे साथ देखते हैं। अब देखें ये एक तफरीही जहाज़ है जो जहाँ सियाह यहाँ बैठ सकते हैं और ये खूबसूरत मनाज़िर इंजॉय कर सकते हैं। और अब देखें यहाँ के सियाह क्या चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। अब देखें ये तो फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये तो टमेटो हैं और बनाना ग्रेप्स भी हैं और स्नैक्स भी, खुश्क मेवा स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये खावा भी मौजूद है। तो यहाँ के सियाह
तो बहुत बहुत खुश है ना। खूबसूरत व्यू को एंजॉय करें। कदीम ज़माने में नहर मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता था और आज भी आप देखें ये दोनों इतराफ़ की मईशत कितना खुशगवार है। जब हम एक नए शहर में आते हैं हम न सिर्फ यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर और लजीज खाने का तजुर्बा कर सकते हैं बल्कि यहाँ की तारीख और सकाफ़त को भी महसूस कर सकते हैं। जब हम यहाँ की स्ट्रीट पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कदीम ज़माने में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। यही तो सकाफ़त की खूबसूरती है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।